أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ کے اندر نازل ہونے والی اس مبارک سورت کی آیت نمبر 149، 50، 151 اور 152 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ کے اندر بھی اور ماقبل والی آیات مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے احد کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور آپ حضرات جانتے ہیں احد کے میدان کے اندر حضرات صحابہ کرام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھنے کے اندر غلطی ہوئی تھی، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے میدان کا نقشہ اور میدان کا نتیجہ تبدیل کروا دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں سے 70 مسلمان اکابر صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور باقی کوئی ایک بھی ایسا مسلمان صحابی نہیں بچا تھا جو زخمی نہ ہوا ہو۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے والا دندان مبارک بھی شہید ہوا، اور پیغمبر کا چہرہ بھی شہید ہوا۔ وہ جو خود تھی لوہے والی ٹوپی، جب اوپر سے ایک ظالم نے عتبہ بن عمر نے جب پتھر مارا تھا پیغمبر کو، تو وہ پیغمبر کے یہاں پر لگا۔ اس خود کی جو کڑیاں تھیں وہ پیغمبر کے گال مبارک کے اندر گھس گئی تھیں، اور اللہ کے نبی علیہ والسلام کو سر پر چوٹ لگی، جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب ان حالات کے اندر ایک طرف لاشیں ہی لاشیں ہوں اور دوسری طرف جو زندہ بھی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو زخمی نہ ہو، تو مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ماقبل والی آیات کے اندر مسلمانوں کو مخاطب کر کے تنبیہ فرمائی کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم لاشوں کو دیکھ کر اور زخموں کو دیکھ کر تم ہمت ہار گئے۔ زخم کا لگنا ہو یا کسی کی موت کا واقع ہونا ہو، ان دونوں چیزوں کے پیچھے اللہ کا حکم شامل حال ہوتا ہے۔ اللہ چاہے گا تو زخم آئے گا، اللہ چاہے گا تو کسی بھی انسان کی موت واقع ہوگی۔ اگر اللہ کی چاہت نہ ہو تو نہ تو کوئی مر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی زخمی ہو سکتا ہے۔ پھر ضمناً مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی کہ جس طریقے سے تمہیں جہاد کا حکم دیا، پہلے نبیوں کے ساتھ جو امتیں تھیں ان کو بھی جہاد کا حکم دیا گیا تھا، وہ بھی نبیوں کی شانہ بشانہ لڑے، تم بھی نبی کی شانہ بشانہ لڑ رہے ہو۔ لیکن میدان کے اندر جو حالات آئے، ان حالات پر ان میں سے کسی نے بھی کمزوری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ جب ان کو زخم پہنچے اور جب ان پر سختیاں آئیں، اس موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کیا، اور اس بات کا سوال کیا کہ خدایا اس سے پہلے جو ہم سے زیادتیاں ہو چکی ہیں ان زیادتیوں کو معاف فرما دیجیے۔ تلوار کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ ہر گناہ کو معاف کروانے کا سبب بنتی ہے۔ اس بنیاد پر مجاہدین جتنے بھی ہوتے ہیں وہ میدان جہاد کے اندر اگر شہید ہو جاتے ہیں تو شہید کا جو خون کا پہلا قطرہ ہے اس کے سارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر کے مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ حکم اتنا سخت ہے، اور یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے نہیں، بلکہ تم سے پہلے والے جو انبیاء کرام گزرے ان لوگوں کے ساتھ بھی اسی قسم کا معاملہ ہوا تھا۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب یہ جو آگے والی آیات مبارکہ
جن کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اور بات کو بیان فرمانا چاہ رہے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے پاس صرف اور صرف 8 تلواریں تھیں، صرف اور صرف 8 تلواریں تھیں، اور مسلمانوں کی جو کل تعداد تھی وہ 313 تھی، اور مسلمانوں کے پاس جو سواری کے لیے اونٹ تھے وہ صرف 70 تھے، اور مسلمانوں کے پاس جو گھوڑے تھے وہ صرف 2 تھے، اور مد مقابل جو کافروں کا لشکر تھا اس کی تعداد اگر افرادی قوت دیکھی جائے 1000 بندے تھے، اور ان 1000 بندوں کے پاس سواریوں کا انتظام بھی مکمل تھا، اور ان کے پاس اسلحہ اور ساز و سامان بھی ہر چیز مکمل تھی۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور مسلمانوں نے صرف اور صرف 8 تلواروں کے ذریعے سے ان کا قتل عام کیا۔ اس قتل عام کے نتیجے میں ان کے 70 بندے موت کے گھاٹ اتارے انہی 8 تلواروں پر، پھر انہی 8 تلواروں پر ان کے 70 بندوں کو قیدی بنایا، پھر انہی 8 تلواروں پر ان کافروں کو مجبور کیا کہ وہ اپنے کپڑے، اپنی چادریں، اپنے جوتے، اپنی پگڑیاں، اپنا اضافی سامان، یہاں تک کہ اپنے جو آلات حرب تھے یعنی لڑائی کے جو سامان تھے وہ بھی چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ کسی طریقے سے باقی ماندہ جو تھے وہ زندہ بچ کے مکہ مکرمہ تو پہنچ گئے، لیکن اس شکست کا ان کو صدمہ بہت زیادہ تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ہار قبول نہیں ہوئی یا یہ ہار ہضم نہیں ہوئی، تو یہ والی جو ہار تھی کافروں کو یہ ہضم نہ ہوئی۔ چنانچہ ابو سفیان جو اس وقت تک صحابی نہیں بنے تھے اور جن کے قافلے کی بحفاظت واپسی کے لیے مکہ مکرمہ سے 1000 بندوں کا لشکر گیا تھا، تو وہ جو سامان آیا نا وہ ظاہر ہے کہ سامان بھی تھا اور منافع بھی تھا۔ اب وہ جیسے مکہ مکرمہ پہنچا اور پیچھے سے اطلاع آ گئی کہ ہمارا لشکر تو غرق ہو گیا، 70 بندے ہمارے مارے گئے، جن میں سے 24 تو وہ تھے جو سردار تھے، 70 بندے ہمارے قید میں ڈال دیے گئے۔ تو مکہ مکرمہ کے اندر جن لوگوں کا سرمایہ ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ منافع کے ساتھ آیا تھا یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ انہوں نے جمع ہو کر مشورہ کیا، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، کیا کیا جائے؟ چنانچہ باہم مشاورت ہوئی، ہمیں جتنا بھی منافع ہوا ہے اس منافع میں سے 1 روپیہ بھی نہیں کھائیں گے، 1 روپیہ بھی نہیں کھائیں گے، جتنا بھی ہمارے پاس آیا یہ سارا جمع کریں گے اور اس کا زیور لیں گے، مطلب اسلحہ وغیرہ لیں گے، افرادی قوت کو بڑھائیں گے، افرادی قوت کو بڑھا کر ہم یکدم جا کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ اس پر اتفاق ہوا اور اس سرمایے کا 1 روپیہ بھی منافع مکہ والوں میں سے کسی نے نہیں رکھا، اور تمام کا تمام سرمایہ جو تھا وہ جنگ کے اندر تھوپ دیا گیا۔ چنانچہ بندے تیار کیے گئے اور 3000 بندوں کا لاؤ لشکر مضبوط قسم کا، ان کے ساتھ اسلحہ وغیرہ بھی اور ہر قسم کی سہولیات سے آراستہ لشکر تیار کر کے مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے روانہ کیا۔ نمبر 2، انہوں نے ترتیب یہ چلائی کہ ہماری روانگی کا مسلمانوں کو علم نہ ہو، ہم اچانک جا کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے، پتہ تو ہوگا نہیں، تیاری نہیں ہوگی، ہماری تیاری بھی مکمل ہے، ہمارے پاس لشکر بھی بڑا ہے، اچانک جا کر ان کو صف ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ چنانچہ اس منصوبے کے تحت یہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ کے اندر جہاں مسلمان بھی آباد ہیں تو وہاں پر یہودی اقوام بھی آباد تھیں، اور جو یہودی لوگ تھے افرادی اعتبار سے ان کے پاس قوت بہت زیادہ تھی، لیکن پیغمبر کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا تو یہ مستی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے چال کیا چلی، انہوں نے یہاں سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، ان کے سرداروں سے ملاقاتیں کی، ان کے جو بندے مارے گئے ان پر رونا دھونا یعنی کہ وہ جس کو بولتے ہیں اپنا آہو بکا کی، اور اس کے بعد ان یہودیوں نے ان مکہ والوں سے کہا کہ اگر تم لوگ تھوڑی سی ہمت کرو تو تم مدینہ پر چڑھائی کر دو، وہاں پر ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، ہماری طاقت بھی قوت بھی، ہم ظاہر میں نہیں آئیں گے لیکن پیٹھ پیچھے
ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ ادھر سے وہ لشکر تیار ہوا، ادھر سے مدینہ کے یہودیوں کی خفیہ طاقت بھی کفار مکہ کو حاصل تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ وہ لشکر مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ کے قریب پہنچنے والا تھا، تو چونکہ پیغمبر نے مدینہ منورہ کو اسلامی ریاست بنایا تھا، تو جو اسلامی ریاست تھی تو پیغمبر تو اندر ہیں، لیکن اسلامی ریاست کی جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاسوس چھوڑ رکھے تھے جو پیغمبر کو اطلاع دیتے تھے کون آیا کون گیا۔ چنانچہ پیغمبر کے جاسوسوں نے بتلایا سرکار بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے، اور مکمل ڈول باجے کے ساتھ بنگڑے ڈالتا ہوا مدینہ کے قریب پہنچ آیا ہے اور وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوری طور پر مجلس مشاورت قائم کی، مسلمان بھی آ گئے اور اس میں منافق بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے اور منافق بھی آ گئے۔ اللہ کے نبی کو بتلایا گیا لشکر بڑا ہے، تو منافقین کی نانی مر گئی۔ منافقین نے سوچا اتنے بڑے لشکر سے ٹکرائیں گے تو مر جائیں گے۔ پیغمبر نے مشورہ یہ مانگا، ہاں بھائی کیا کرنا چاہیے، مدینہ کے اندر بیٹھنا ہے لڑنے کے لیے یا باہر نکلنا ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام کی رائے کیا ہوئی کہ باہر نکلنا ہے، اور منافقوں کی رائے کیا تھی؟ نہیں اندر بیٹھ کے لڑیں گے۔ چال کیا تھی؟ جنگ چلے گی، ہم گھر پر چھپ جائیں گے، اگر جیت گئے تو مال غنیمت، اور اگر ہار گئے تو جیسے دوسرے روئیں گے تو ہماری تو جان بچ جائے گی۔ یہ ان کی چال تھی۔ پیغمبر نے اکثریت کی بنیاد پر رائے دے دی، رائے پر فیصلہ سنا دیا، باہر جائیں گے لڑنے کے لیے۔ چنانچہ ابھی کافروں کا لشکر میدان میں پہنچا نہیں تھا اور مسلمانوں کا لشکر وہاں پر پہلے پہنچ جاتا ہے۔ مدینہ سے مسلمان 1000 روانہ ہوئے، جن میں سے 300 منافق اور 700 مخلص مسلمان تھے۔ اب وہاں پر جب گئے تو یہ جو 300 تھے نا منافق، ان کے پیٹ میں مروڑیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ کیا جی؟ بہانے بنا رہے ہیں واپس جانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یار بات سنو، یہ ہم کس سے لڑنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ باتیں کر رہے ہیں کیا؟ ابھی تو بندہ نہ بندے کی ذات، ہم تو کس سے لڑنے کے لیے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ ایک بہانہ انہوں نے یہ بنایا۔ دوسرا بہانہ، یار یہ کوئی لڑائی ہے، یہ کوئی لڑائی ہے، اتنا بڑا لشکر اور یہ مٹھی بھر آدمی، یہ لڑائی تو لڑائی نہیں ہے۔ دشمن ہو اگر مقابلے کا، چلو وہ 1000 ہم 1000، وہ 2000 ہم 2000، سمجھ میں آتی ہے۔ ادھر ہیں 1000 اور ادھر ہیں 3000، وہ تو ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ لیں گے، ہم تو اس لڑائی کو لڑائی نہیں سمجھتے۔ بہانہ بنا کر یہ 300 منافق وہاں سے واپس آ گئے۔ باقی بچ گئے کتنے؟ 700۔ کتنے بچ گئے؟ 700 باقی بچ گئے۔ ان 700 میں سے مخلص مسلمان وہ تھے جن کو بنو حارثہ یا بنو سلمہ کے قبیلے کے افراد کہا جاتا ہے۔ یہ بھی منافقین کی باتوں میں اگر واقعی یار بات تو بالکل ٹھیک ہے، یعنی وہ اتنے زیادہ، ہم اتنے سے، ہمیں بھی واپس چلنا چاہیے۔ ارادہ بدل گیا، لیکن ان کا ایمان پکا تھا، اللہ نے مدد فرمائی اور ان کا آپس میں مشورہ ہوا۔ پیغمبر کو دیکھو، پیغمبر کیا کر رہے ہیں، پیغمبر واپس جا رہے ہیں، دیکھا کہ نہیں پیغمبر تو ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ ابو بکر واپس جا رہے ہیں، دیکھا کہ نہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ عمر واپس جا رہے ہیں، نہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ جب ان 3 مبارک ہستیوں کو ڈٹا ہوا دیکھا، ان لوگوں نے جو منافقین کی باتوں میں آ گئے تھے، ان کی باتوں میں آنے کی وجہ سے جو ارادہ کیا تھا یکدم بدل دیا کہ جب پیغمبر ڈٹے ہوئے ہیں، جب ابو بکر اور عمر ڈٹے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی یہیں پر ڈٹ جانا چاہیے۔ واپسی کا کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے، اللہ کی مدد آئی۔ منافقین شریر قسم کے لوگ ہوتے تھے اور وہ مسلمانوں کو ورغلاتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ منافقین یہ مخلص مسلمانوں سے بھی بڑھ کر پیغمبر کے قریب رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ پہلی صف میں نماز پڑھنا، پیغمبر کے بیان کو بڑے غور سے سننا، مسجد کے اندر مخلص بعد میں آتے تھے، منافق پہلے آ جاتے تھے، لہٰذا اتنے میٹھے ہوتے تھے کہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ وہ کون سے ایمان والے؟ وہ جنہوں نے ان کی باتوں سے متاثر ہو کر واپسی کا ارادہ کیا تھا۔ ان تطیعوا الذین کفروا،
اگر تم بات مان لوگے، اتباع کر لوگے، پیروی کر لوگے کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں پلٹا دیں گے تمہاری گردنوں کے بل۔ گردنوں کے بل، تم پہلے کافر تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اگر کافروں کی بات مانو گے تو کافر کیا چاہتا ہے کہ یہ بھی کافر بن جائے، کیا بن جائے؟ کافر بن جائے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو کافر ہوتے تھے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو منافق تھے یہ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک تھے، کیونکہ کافر کھلے عام مقابلہ کرتا تھا، اور منافق جو ہے ہماری صفوں کے اندر گھس کر ہماری جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جو کافروں کی سزا رکھی ہے وہ ہلکی رکھی ہے، اور جو منافقین کی سزا ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ جہنم کے 7 طبقات ہیں، اور سب سے جو نچلا طبقہ ہے اس کے اندر منافقین کو رکھا جائے گا۔ آری سمجھ میں؟ تو منافقین کون ہوتے ہیں کہ بظاہر لبادہ ایمانیات کا، جیسے آج کل وہ انجینئر مرزا ہے، بظاہر آپ کو لگے گا 4 کتابیں آگے رکھی ہیں، اور آپ کو وہ یہ کہے گا بخاری شریف اور حدیث نمبر فلاں، حدیث نمبر فلاں، وہ کہے گا کہ بھابوں کو نہ مانو، فلاں نہ مانو، یہ بکواسات ہیں، یہ فتنہ ہیں، اور یہ منافقین ہیں۔ جاوید غامدی کو دیکھ لیں یا پرویزی فتنے کو دیکھ لیں، یہ جتنے بھی فتنے آئے ہیں انہوں نے جو روپ دھارا ہے نا، وہ روپ کچھ ایسا ہی دھارا ہے۔ لہٰذا مخلص مسلمانوں کو چاہیے ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئے۔ یاد رکھیے گا، چلو مثال کے طور پر اللہ نہ کرے تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ مرزا کی باتیں ٹھیک ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم مان لیتے ہیں کہ مرزا کی باتیں ٹھیک ہیں، تو پاکستان کی 22 کروڑ کی عوام ہے، کتنی ہے؟ 22 کروڑ کی عوام ہے۔ 22 کروڑ کی عوام میں سے 1 کروڑ وہ ہوں گے جو مرزا کے مسلک، اس کے عقیدے کو ماننے والے ہیں، 21 کروڑ پیچھے بچتا ہے۔ پیغمبر کا فرمان ہے، خدایا تو میری امت کو اجتماعی طور پر گمراہ مت کرنا، تو مرزا کے بقول وہ 1 کروڑ بندہ جو میرے ساتھ ہے وہ ہدایت پر ہے، اور باقی 21 کروڑ جو ہے وہ سارا کا سارا گمراہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ان لوگوں کی باتوں میں نہیں ہے۔ جو بندہ، بھلے میں ہوں کوئی بھی ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی بات پیش کرتا ہے، کسی صحابی کا قول، کسی نبی کا قول، کوئی حدیث، کوئی حکم بیان کرتا ہے، اللہ کا قرآن زندہ موجود ہے، اس بات کو قرآن پر پیش کریں۔ اگر جواب آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا پیغمبر کے فرمان پر، نہیں آتا صحابہ کے اقوال پر، نہیں آتا تو پھر اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں۔ آ رہی سمجھ رہی بات میں؟ یہ لوگ ہمیں قرآن کا نام دیتے ہیں، قرآن کا نام دیتے ہیں، قرآن کے اندر کیا ہے وہ کبھی بھی نہیں سمجھاتے۔ ٹھیک ہے، فرمایا فتنقلبوا خاسرین، کافروں کی بات مانو گے، ان کی باتوں میں آ کر الٹے قدموں پلٹ جاؤ گے اور پھر نقصان اٹھاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ اللہ تمہارا کیا ہے؟ مددگار ہے۔ اللہ تمہارا کیا ہے؟ مددگار ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ رہا مسئلہ تمہاری تعداد کا، ان کی تعداد کا، تو سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دل میں تمہارا روب۔ کیا ڈال دیں گے؟ روب۔ جنگ ہوتی ہے، جنگ تو جنگ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بھائی قیدی بنایا جاتا ہے، مال لوٹا جاتا ہے۔ احد کے میدان میں اگرچہ مسلمانوں کے 70 بندے شہید ہوئے، لیکن سوال یہ ہے اگر مسلمان واقعتاً ہار گئے تھے تو بھاگنا مسلمانوں کو چاہیے تھا، بھاگ تو کافر گئے تھے، وہاں سے کافر سارے بھاگ گئے نا۔ اب جب کافر بھاگ کر گئے، ایک جگہ پر پہنچ کر ابو سفیان اس وقت جو رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، انہوں نے کہا بھی کہ یار یہ کون سی جیت ہوئی، ہم نے نہ ان کا کوئی بندہ پکڑا، نہ ہم نے ان کا کوئی مال ہتھی آیا، ہاں یہ کون سی جیت ہوئی؟ چلو ایسا کرتے ہیں، ویسے بھی وہ زخمی ہیں، دوبارہ جا کر اٹیک کر لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ ارادہ انہوں نے کیا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کا رعب ان کے دل میں ڈالا اور پھر وہ پلٹ نہیں سکے۔ اور وہ مسلمان جو زخمی تھے، پیغمبر کے ساتھ باوجود زخموں سے چور ہو کر وہ کافروں کے پیچھے 8 میل تک تعاقب کے اندر گئے، لیکن کافروں کو ایسی حالت ہوئی، اللہ نے ایسا دل کے اندر رعب ڈالا کہ وہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ فرمایا کافروں کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈالنے کی وجہ بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ما لم ينزل به سلطانہ، اس لیے
اللہ کے ساتھ جن کو شریک کیا اس کے متعلق کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل تو ہو کہ تم اس کو خدا مانتے ہو۔ بھائی ہم خدا کو خدا مانتے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اگر خدا نہ ہوتا تو یہ کائنات کا نظام کبھی بھی نہ چل سکتا، کبھی بھی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا ٹھکانہ بڑا برا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ تم سے سچ کر دکھایا تھا۔ احد کی لڑائی میں صبح کیا ہوا تھا؟ مسلمان جیت رہے تھے نا، اللہ نے وعدہ سچ کر دکھایا۔ پھر کیا ہوا؟ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم ان کافروں کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ، یہاں تک کہ جب تمہارے قدم لڑکھڑا گئے، وہ اوپر والے جو 50 بندے تھے، اوپر والے 50 بندوں نے جگہ چھوڑ دی، ان میں سے 10 نے اپنا 40 نے جگہ چھوڑ دی، باقی رہ گئے 10، ٹھیک ہے، قدم پھسل گیا، وہاں پر اختلاف ہو گیا، جانا ہے کہ نہیں جانا، پیغمبر کی بات کی مراد کو سمجھنے میں تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، مطلب پیغمبر کی بات کو صحیح معنوں میں سمجھنا پائے۔ من بعد ما اراکم، بعد اس چیز کے کہ جس کو تم پسند کرتے تھے وہ دیکھ لیا۔ مسلمان کس کو پسند کرتے تھے؟ فتح کو۔ نیچے دیکھا میدان میں ساری فتح ہو رہی ہے، جگہ چھوڑ دی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم سے کیا گیا فتح کا وعدہ پورا کیا، معاملہ کہاں غلط ہوا؟ تمہاری وجہ سے پیغمبر کی بات کو سمجھ نہیں پائے، اختلاف کیا، فتح کو دیکھ کر جگہ کو چھوڑ دیا۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے۔ دنیا چاہنے سے مراد کہ فتح یابی، مال و دولت نہیں ہے، اس لیے کہ جو مال غنیمت سابقہ جو ہمارا وزیر اعظم گزرا ہے، اس نے غزوہ احد کا جب بیان کیا، اس میں اس نے کہا کہ پیغمبر کے صحابہ مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے میدان میں گئے تھے۔ یہ لفظ انتہائی نامناسب اور گستاخی پر مبنی ہے، اس لیے کہ وہ جو صحابہ آئے تھے اگر وہ مال غنیمت کی نیت سے بھی آئے تھے تب بھی وہ مال غنیمت ان کا نہیں تھا، وہ مال غنیمت جمع ہوتا سرکاری بیت المال کے اندر، پیغمبر اس کے 5 حصے لگاتے، ایک حصہ اٹھا کر پیغمبر بیت المال میں اور 4 حصے اٹھا کر پیغمبر لوگوں کے اندر، مجاہدین کے اندر تقسیم فرماتے۔ اتباع ٹھیک ہے۔ پھر صحابہ کرام کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایک ہوتی ہے بدنیتی اور ایک ہوتی ہے غلط فہمی۔ صحابہ کرام نے جگہ چھوڑی ہے، یہ بدنیتی کی بنیاد پر نہیں، میدان میں کودے ہیں، بدنیتی کی بنیاد پر نہیں، غلط فہمی کی بنیاد پر۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، یہ تمہاری یہ جو غلط فہمی تھی، اس غلط فہمی کی بنیاد پر تمہارا جگہ چھوڑنا، میدان کے اندر آنا، ہم نے نتیجے کو بدل دیا تاکہ ہم تمہیں آزمائش میں ڈال دیں۔ پھر آزمائش آئی تو کیسی آئی جناب؟ ایسی آزمائش آئی کہ مسلمان آپس میں ایسے لگے، یعنی ادھر سے بھی کافر، ادھر سے بھی کافر، بیچ میں دھول مٹی سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہوئے۔ کس کی تلوار سے؟ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب ظاہر ہے کہ سب وہاں پر دھول مٹی کے اندر تھے۔ چنانچہ پھر اس میں حضرت عبداللہ ابن جبیر بھی شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے، اور دیگر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سمیت پیغمبر کے ارد گرد پیغمبر کی حفاظت پر جو صحابہ کرام تھے وہ 10 تھے، ان میں سے 9 شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 9 شہید ہو گئے۔ حضرت ابو طلحہ کھڑے رہے اور ایک ہاتھ سے پیغمبر پر آنے والے تیر اور تلواروں کو برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کا یہ ہاتھ شل ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ بالکل جواب دے گئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اپنا منہ پیغمبر کے منہ کی طرف کیا اور یوں کر کے پیغمبر پر جھک گئے اور پیٹھ اپنی کافروں کی طرف کی، اور کافروں نے ان کی پیٹھ کو مار مار کر زخمی کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر بڑے بڑے حضرات صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو 3 بڑے بڑوں کی قبر امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت مصعب بن عمیر، عبداللہ ابن جبیر، یہ جو ہمیں احد کے میدان کے اندر سفید سی 4 کونی والی جگہ نظر آتی ہے، اس میں 3 صحابہ کی قبریں ہیں، اور باقی جو احد کے شہداء تھے ان کی قبر آگے ہے، وہاں پر سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ جالی وغیرہ لگا کر، دور سے جالی میں نظر آتا ہے، قریب جانے نہیں دیتے۔
پہلے جنت البقیع کا دروازہ بھی کہتے ہیں کہ کھلا رہتا تھا، جو چاہے جب چاہے جا سکتا تھا۔ پھر ایک خبیث بدبخت آیا کوئی، اس نے جنت البقیع کے اندر حضرت عثمان کی قبر پر پاخانہ کیا، اللہ کی لعنت اس پر۔ اس کے اس عمل کی بنیاد پر سعودی حکومت نے جنت البقیع کے اطراف میں بھی باؤنڈری کر کے اس میں شیشے لگا دیے۔ اگر ویسے دیکھنا ہے اوقات میں تو باہر سے دیکھیں، وگرنہ عصر کے بعد مخصوص وقت ہوتا ہے اور جا کر دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ آ رہی سمجھ رہی میں؟ تو یہ وہاں پر یہ جو قبروں پر جو پابندی لوگ سمجھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے۔ روضہ رسول کے اندر جہاں پیغمبر کا جسد مبارک ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق ہیں، پیغمبر کی قبر کے اطراف میں سیسا پگھلائی ہوئی دیوار موجود ہے تاکہ پیغمبر کی قبر تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے زمانے میں ان کے حکم پر دو یہودیوں کی خباثت کی وجہ سے خواب کے اندر پیغمبر نے تلقین کی تھی اور اس کو مکمل پیک کر دیا گیا تھا۔ جنت البقیع کے سامنے سے جو سڑک جاتی ہے، جنرل ضیاء الحق کے دور میں آگے چل کر ایک بڑا ہوٹل تھا، وہ ہوٹل ایرانیوں نے خریدا تھا۔ ایرانیوں نے خرید کر نیچے سے سرنگ بنائی اور سرنگ بنا کر قریب تھے حضرت فاطمہ کا جسم مبارک نکال کر لے جانے کے۔ سعودی گورنمنٹ کو پتہ چلا تو پھر وہاں پر اس ہوٹل کو بھی زمین بوس کیا، اب وہاں پر سڑک وغیرہ بنا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَفَكُمْ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ لیکن صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ بدنیتی نہیں تھی نا، غلط فہمی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل